پہلے اگر یہ کہا جائے تھا کہ ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا ہوگا، اسٹیل کا ٹکڑا ہوگا، اور اس میں لوگ بات کریں گے تو ہندوستان سے امریکہ تک لوگ سنیں گے، قابل قبول بات تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ علم نے ترقی اتنی نہیں کی۔ آج کے علم والے لوگ جب براق پر بحث کر رہے ہیں کہ آخر اس کی کیا طاقت تھی کہ ایک قدم اٹھاتا تھا تو دوسرا قدم وہاں جا کے پڑتا تھا جہاں آدمی کی نگاہ پڑتی ہے، آج اس سفر کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج کی دنیا سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس براق کی رفتار پر انکار کرنے والوں، مجھے تم بتاؤ کہ جو اس لائٹ میں تم بیٹھے ہو اور جو تم نے اس بجلی کی ایجاد کیا ہے، اس کی رفتار مجھے تم بتا دو۔ تو کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل تک یہ بجلی دوڑ جاتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل یہ برق دوڑ رہی ہے۔ تو یہ تو 1400 سال کے بعد یہ دوڑی، اور آپ نے اپنے علم اور اپنی حکمت اور اپنی عقل سے جو خدا نے دیا ہے اس کو دوڑا کے دکھا دیا۔ میرے بھائیوں مجھے یہ تو بتا دو کہ اس کا نام تم نے رکھا کیا ہے؟ آج اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ اس تیز سرعت کا نام، اس تیز دوڑنے والی روشنی کا نام تم نے آج کیا رکھا؟ لائٹ۔ عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ برق۔ اردو میں کیا کہا آپ نے؟ بجلی۔ تو یہ برق اور یہ بجلی 1400 سال کے بعد آپ نے اس کو نام دیا برق۔ تو برق ہے فعل، براق ہے اس کا فاعل۔ جب برق کی اتنی بڑی رفتار ہے تو پھر اس براق کی رفتار کے بارے میں پریشانی کس بات کی ہے؟ جب برق کی یہ صورت رفتار ہے تو پھر اس براق کی صورت رفتار پہ حیرت کیوں؟ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے، میں چلتی ہوئی باتیں آپ سے کہوں ورنہ یہ بڑی عمیق باتیں، بڑی گہری باتیں ہیں۔ صاحب یہ چلا اور پھر حدیث میں کیا آتا ہے؟ بیت المقدس سے پھر یہ ہوا، مکہ مکرمہ سے لے کر فلسطین تک تو یہ زمین پر دوڑا۔ جو حضور کی سواری تھی اس کا نام تھا براق، اور وہاں سے یہ اڑ گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مکہ ہی سے کیوں نہیں اڑایا؟ اب ذہن میں رکھ لیجیے گا میری باتیں، بہت آسان کر کے بول رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جو سواری مکہ سے بیت المقدس تک، مکہ سے فلسطین تک زمین پہ دوڑ رہی ہے مصطفیٰ کو لے کر، اور اس کے بعد وہاں سے اڑ جاتی ہے، آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، تو آخر یہی سواری اگر مکہ سے اڑ گئی ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، اس سوال کا بھی جواب آ گیا۔ آج ہم بامبے سے چلے آپ کے اجلاس کو خطاب کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ عزیز محترم جناب مدثر پٹیل صاحب بھی بامبے سے آئے، بہت محبوب ہیں ہمیں، یہ ساتھ میں آئے، ہوائی جہاز پہ آ گئے ہیں۔ پائلٹ نے اسٹارٹ کیا، اس کے بعد وہ اڑا نا، بہت بڑی ترقی ہے نا، 16-20 گھنٹے لگتے ہیں نا ٹرین سے یہاں آنے میں، 1 گھنٹے اور 50 منٹ میں حیدرآباد پہنچا دیتا ہے نا بامبے سے۔ کیا اڑان ہے اس کی؟ مگر ہم نے مدثر سے یہ کہا کہ آپ
یہ اسٹارٹ ہوتے ہی ہوا تو نہیں، یہ تو اسٹارٹ ہونے کے بعد زمین پہ دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا اور ایک خاص مقام پہ پہنچا، پھر وہاں سے اس نے اڑان بھری۔ ایسا کیوں؟ پھر ان کا آپ بتائیے ایسا کیوں؟ ہم نے کہا میاں ہونا یہی تھا، جب تک یہ رنوے پہ دوڑے گا نہیں اڑ نہیں سکتا۔ تو تمہارا رنوے تو 2 کلومیٹر کا ہے، مگر وہ تھا براق، اس کا رنوے مکہ سے فلسطین تک تھا، اپنے رنوے پہ دوڑتا رہا، رنوے ختم ہو گیا، اڑ گئے۔ تو یہ جو زمین پر سفر ہے اس کا نام معراج نہیں، اس کا نام ہے اسرا، سیر کرایا۔ مگر اب عمومی طور پر ہم لوگ اس پورے سفر کو ایک نام دیتے ہیں معراج کا۔ تو یہ جو زمینی سفر حضور کا ہوا، اچھا پوری معراج 1 منٹ میں بیان کر دوں، اس لیے کہ بیان کروں گا پوری رات جائے گی، اتنا وقت تو نہیں دے پاؤں گا، مگر دوں گا، تفصیل سے وقت دوں گا، مگر 1 منٹ میں بھی پوری معراج بیان کر سکتا ہوں اور مکمل سمجھ میں آ جائے گی اور ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی۔ 1 منٹ سے زیادہ ٹائم انشاءاللہ نہیں لگے گا۔ معراج ہے کیا؟ معراج میں 5 حروف ہیں، میم، عین، رے، الف، جیم۔ اب سمجھا دوں پوری معراج۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عرش پہ تشریف لے گئے، رے سے رات کے حصے میں گئے، الف سے اللہ سے ملنے گئے، جیم سے جبریل کے ساتھ گئے، ہو گئی معراج۔ حضرت بڑا آسان ہے نا معراج۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عرش پہ تشریف لے گئے، رے سے رات کے حصے میں، الف سے اللہ سے ملنے، جیم سے جبریل کے ساتھ، یہ ہے معراج۔ قصہ شب معراج کا بس مختصر یہ ہے، قصہ شب معراج کا بس مختصر یہ ہے، جلوے سمٹ کے لوٹ گئے جلوہ گاہ میں، جلوے سمٹ کے لوٹ گئے جلوہ گاہ میں، ایک نور سے ملنے نور چلا، ایک جل اللہ ایک صلی اللہ، ٹھہرو موسیٰ بے تاب نہ ہو، ہاں تاب تو آئی جاتی۔ حضرات اب حضور جب چلے ہیں مکہ مکرمہ سے اپنے براق پر، تو اب کیفیت کیا ہے جانیں، اس کیفیت کو سمجھیے۔ ایک مقام آیا جہاں براق ٹھہر گئے اور حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں اتریے، اور اتر کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیجیے۔ کھجوروں کے جھرمٹ میں رسول اللہ اترے، 2 رکعت نماز پڑھی حضور نے، تو پوچھا جناب جبریل سے کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا حضور میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ جانتے ہیں جہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جبریل بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ کہا حضور یہ طیبہ ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ آپ کا مدینہ ہے۔ اس کے بعد پھر سرکار کی سواری چلی، ایک مقام آیا، حضرت جبریل نے کہا سرکار اتر کے 2 رکعت پڑھیے۔ سرکار نے 2 رکعت وہاں پڑھی۔ حضرت جبریل نے پوچھا حضور پتہ ہے آپ کو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نا۔ کہا حضور یہ طور سینا ہے۔ اس کے بعد سرکار فرما رہے ہیں کہ جب میں ادھر سے گزرا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، کوئی مائی کا انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی اسے ضعیف کہہ سکتا ہے، یہ متفق علیہ حدیثیں ہیں۔
سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھی اور جب میں یہاں اترا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہیں سے مسئلہ حیات النبی کا حل ہو گیا کہ جب نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، ایک رسول کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے تو روح نماز پڑھ رہی تھی یا جسم اٹھ بیٹھ رہا ہے؟ حضور نے بتایا ہے کہ جناب موسیٰ کو میں نے دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول کی یہ حدیث ہی اتنی بات کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا نبی جب دنیا سے جاتا ہے ایک لمحہ کے لیے اس کی روح نکال دی جاتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے مسئلے پہ عمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی روح اس کے اسی جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اللہ کا نبی انتقال مکانی کے بعد اسی طرح زندہ رہتا ہے جیسے اس دنیا میں اللہ کا نبی زندہ تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا۔ آج حضور کی زندگی پہ بحث ہوتی ہے، زندہ ہے کہ نہیں؟ ارے تمہارا ایمان زندہ ہے کہ نہیں پہلے یہ اس کو ٹٹول لو۔ اگر ایمان زندہ ہو تو بے ایمانی کی یہ باتیں نہیں کی جاتی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات، اس کے بعد ایک مقام اور آیا، حضرت جبریل نے کہا یہاں 2 رکعت پڑھیے۔ پوچھا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ بیت اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسے میں کہانی کے طور پہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں کہانیاں بہت، انہی کہانیوں میں یہ بھی ایک کہانی، حضرت عیسیٰ کی کہانی، حضرت لقمان کی کہانی، حضرت سلیمان کی کہانی، حضرت داؤد کی کہانی، حضرت ایوب کی کہانی، ملکہ سبا کی کہانی، حکیم لقمان کی کہانی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، یہ سارے قصے قرآن کے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے تاکہ قوم عبرت حاصل کرے۔ یہ معراج کی کہانی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب مسجد اقصی حضور پہنچے۔ سنیے، یہ سفر زمین کا ہے، براق پر سوار ہو کر یہ سفر ہو رہا ہے، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ سفر ہو رہا ہے۔ اب جب سرکار پہنچے ہیں بیت المقدس قبلہ اول پہ تو کیا ہوا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے براق کو ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کی رسی، اس کی باگ کو، اس کی ڈور کو اس میں باندھا، اور باندھنے کے بعد مسجد اول میں بیت المقدس میں سرکار کو لے کے داخل ہو گئے۔ یہاں تک تو یہ زمینی سفر ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور تاکہ آپ ذہن میں رکھیں، نقطے بیان کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، کام آئے۔ سوال یہ ہے کہ بیت المقدس لے جانے کی کیا ضرورت؟ ارے بھائی معراج پہ بلایا تھا، یہیں سے بلا لیا ہوتا، یہ بیت المقدس کیوں لے گئے؟ اب میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتا ہوں، سنیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روز ازل دو ایوان سجائے تھے، ایک ایوان عام تھا اور ایک ایوان خاص تھا۔ عرش کی پارلیمنٹ میں
رب العالمین نے روز ازل 2 پروگرام کیے. ایک عام پروگرام میں ہم سب تھے، سارے انسان تھے. یہ جس دن ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے اسی دن نہیں پیدا ہوئے تھے. اس دن تو آپ کو جسم ملا تھا، مگر زندگی جسم کا نام نہیں ہے، زندگی نام ہے روح کا. پیدا تو آپ کو بہت پہلے کر دیا گیا تھا، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، کائنات سے پہلے. اور پیدا کرنے کے بعد عرش کی پارلیمنٹ میں آپ کو اکٹھا بھی کیا تھا، ہم کو بھی، آپ کو بھی، ہمارے آپ کے ماں باپ کو بھی. اور ساری روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا، بہت باریک بات کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، اسی لیے جوش خطابت سے کام نہیں لے رہا ہوں، بلکہ میں شعلہ صوف نہیں لا رہا ہوں. تابش خنجر احساس کی آگوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے جتنی بھی آوازیں نشاط اٹھ رہی ہے وہ بار ناکامی پہن سے دبتی چلی جا رہی ہے. سوزش درد و علم دل پہ مسلط ہے ابھی، شام غربت کے المناک نظاروں کی طرح. چشم بینا سے ٹپک پڑتے ہیں آنسو اب بھی، شب دیجور میں ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح. اس زبان کا میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، زبان میری یہی ہے. اس لیے کہ جتنا اردو معلیٰ بولا ہوں، آپ میں سے کئی % لوگوں نے سمجھا اس کو. اس لیے میں نے اس زبان کو صرف نظر کر کے آپ کی زبان کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، تاکہ ایک ایک جملے کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں. حضرت گرامی، وہاں اکٹھا کیا تھا ہم کو، آپ کو، اور ہم سب لوگوں سے ایک سوال رب العالمین نے کیا. غور سے سنیے، یہ بات بہت کام کی ہے. میں اسی لیے نعرہ لگانے کو منع کرتا ہوں کہ بات چلی جاتی ہے. بہت کام کی بات ہے. اللہ نے ہم سب کو اکٹھا کیا، اور پھر اللہ نے کہا، کیا جانتے ہیں آپ سے کہا، الستو بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ ہماری زبان سے کیا نکلا تھا؟ قالوا بلا. ہم سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. میں پہچانا تجھ کو. حکم ہوا، جلسہ برخاست، جائیے، ہو گیا. تو روز ازل ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ قرآن میں ہے، یاد رکھیے گا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. ہم نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. کہا جائیے. اب آئیے اپنی فطرت کو دیکھیے. اس دنیا میں ہر آنے والا بندہ اپنے رب کو تلاش کرتا ہے. جن لوگوں کو نبیوں کی ہدایت مل گئی انہوں نے تو رب کو پا لیا، اور جو لوگ انبیاء کی ہدایت سے محروم رہے، رب آج تک ڈھونڈتے رہے. کبھی زمین کو کہا رب، کبھی آسمان کو کہا رب، کبھی بتوں کو کہا رب، کبھی لوہے کو کہا رب، کبھی آگ کو کہا رب، کبھی چاند کو کہا رب. معلوم نہیں کہاں. معلوم یہ ہوا کہ ان پہ بڑا رحم کرنے کی ضرورت ہے. وہ بیچارے ہماری محبت کے مستحق ہیں کہ ان کو راستہ بتایا جائے. اس لیے کہ جو بندہ اس دنیا میں آئے گا اپنا رب ضرور تلاش کرے گا. کیوں تلاش کرے گا؟ اس لیے کہ روز ازل اس کی روح نے اپنے رب سے کہا تھا ہم تجھے اپنا رب کہتے ہیں. آیا، اپنے رب کو تلاش کرنے لگا. اللہ کو معلوم تھا کہ بلا نبیوں کو یہ اپنا رب نہیں پا سکتا. اس لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجا تاکہ جو وعدہ وہاں کیا تھا اپنے رب کو یہاں پہچان لے. اور جن لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی وہ رب کو تو تلاش کرتے رہے، اور رب مان بھی رہے ہیں، مگر سب کو مان رہے ہیں. جو رب ہے اس کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تھا وہ وعدہ، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. کہا ہاں تو ہی ہمارا رب. ختم. قیامت تک لوگ رب کو تلاش کرتے رہیں گے. یہ چاند جو پوجا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مٹی کے بت جو پوجے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ستارے جو پوجے جا رہے ہیں حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورج جو پوجا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بندہ رب تلاش کر رہا ہے. اس لیے کہ اس نے اس دن کہا تھا کہ ہم نے رب مانا، یہاں آ کے بھول گیا.
رب کو تو تلاش کر رہا ہے، اس لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ اس بھولے ہوئے کو راستہ دکھا دو اور میری چوکھٹ تک پہنچا دو۔ جن لوگوں نے نبیوں پہ ایمان لایا وہ سارے کے سب رب کو پہچان گئے، اور جو نبیوں پہ ایمان لانے کے بجائے نبیوں سے جنگ کرنے پہ آمادہ ہوئے، انہوں نے رب کو پہچاننے کے بجائے سب کو اپنا رب مانا۔ ایسا نہیں کہ رب سے انکار کیا، رب سے انکار کوئی نہیں کرتا۔ کوئی مٹی کو رب کہتا ہے، کوئی بت کو رب کہتا ہے، کوئی چاند کو رب کہتا ہے، کوئی سورج کو رب کہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جب آئے تو انہوں نے کہا اپنا وعدہ یاد کرو، میں تم سے پوجا سے بغاوت کروانے نہیں آیا ہوں، میں بھی رب ہی کے سامنے تمہیں جھکانے آیا ہوں، مگر ان کے سامنے مت جھکو جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اس کے سامنے جھکو جس نے اپنے ہاتھ سے تمہیں بنایا۔ یہی تو کہانی تھی، اور کیا تھا؟ حضرات، مجھے خوشی ہے کہ آپ بڑے ذوق و شوق سے بات سن رہے ہیں۔ عرض کروں، یہ تو ایک نشست تھی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا جلسہ کیا اور اعلان کر دیا، فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے۔ اب تک فرشتوں کے پہرے نہیں بیٹھے، مگر یہ جب دوسری نشست ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے۔ ہوشیار، خبردار، اب میں یہاں اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ کس کو بلایا؟ نبیوں کو اور رسولوں کو، جن کو نبوت دی، جن کو رسالت دی، اور جن کو نبوت و رسالت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں بھیجنا تھا، ان کو بلایا۔ اور اس کے بعد اعلان کر دیا نبیوں کے علاوہ کسی کی انٹری نہیں۔ وہ اپنے وقت کا غوث اور غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، انٹری نہیں۔ وہ اپنے وقت کا خواجہ ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کوئی ہو، انبیاء کے علاوہ کسی بھی مقرب بندے کی انٹری اس اجلاس میں نہیں، صرف نبی اور رسول۔ 1,24,000 کم و بیش لوگوں کی گیدرنگ۔ کہتے ہیں نا امیر خسرو، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا بقا خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کے محبوب۔ حضرات، اب جب یہ سب اکٹھا ہوئے تو خطبہ صدارت شروع ہوا۔ اب یہاں صرف نبی ہیں اور رسول ہیں، ہر قوم میں بھیجے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پریسیڈنٹیل ایڈریس شروع کیا۔ یہ ہے وہ پریسیڈنٹیل ایڈریس جن 2 آیتوں کو میں نے پڑھا۔ نبیوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے انبیاء کرام، آپ سے میں ایک وعدہ لیتا ہوں، اگر آپ کے زمانے میں، غور طلب بات ہے، اگر آپ لوگوں کے زمانے میں میرے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کو ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہ ہے پریسیڈنٹیل ایڈریس۔ اللہ تمام نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے دور نبوت میں اگر میرے حبیب تشریف لے گئے تو آپ کو ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اور تیرے سامنے وعدہ کرتے ہیں حفاظ عہد کا کہ اگر ہمارے زمانے میں تیرے مصطفیٰ آ گئے تو ہم ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ جب تمام انبیاء نے یہ وعدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال فشہدوا، اب وعدہ تو کر ہی لیا تم سبوں نے، اب میرے ہی سامنے تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ دیکھیے بڑی باریک آیت ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء سے کہ میرے حبیب اگر تمہارے زمانے میں گئے دنیا میں، اے موسیٰ
تمہاری نبوت کے زمانے میں اگر میرے مصطفیٰ گئے، اے عیسیٰ تمہاری نبوت کے زمانے میں اگر میرے مصطفیٰ گئے، اے جناب داؤد، اے جناب سلیمان، اے جملہ انبیاء و مرسلین، آپ کے زمانے میں اگر میرے مصطفیٰ گئے تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی مدد کرنا ہوگا، ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ سارے نبیوں نے کہا ہم تیار، ہمارا وعدہ۔ جب وعدہ ہوا تو اب ذرا دیکھیے وعدہ کسا کیسے جا رہا ہے۔ قال فشہدوا، اچھا وعدہ تو ہو گیا، آپس میں گواہ ہو جاؤ کہ تم نے وعدہ کیا۔ سب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو گئے۔ اتنے پہ بھی قدرت نہیں رکتی، پوچھا گواہ ہو گئے تم سب؟ کہا ہاں ہم سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو گئے۔ تو فوراً اللہ کہتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم آپس میں ایک دوسرے پہ گواہ ہوئے ہو اور میں تم سب پر گواہ بن رہا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ فَبَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بظاہر تو یہ آیت انبیاء کرام سے مخاطب ہے، مگر اس آیت کا تخاطب انبیاء کرام کی امتوں سے۔ اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی نے حضور کے بارے میں بتایا وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، جب آئیں تو ایمان لانا ان پر، جب آئیں تو ایمان لانا ان پر۔ ہر نبی نے بتایا اپنی امت کو۔ جب جب نبی گیا میں آخری نبی نہیں ہوں، ابھی میرے بعد احمد آنے والے ہیں، میرے بعد خاتم النبیین آنے والے ہیں، سب نے بتایا اپنی اپنی امت کو۔ تو حکم کیا تھا کہ جب وہ آ جائیں تو اے موسیٰ کو ماننے والوں، اب صرف موسیٰ ہی کا ماننا کافی نہیں ہوگا، جب تک محمد کو نہیں مانو گے موسیٰ کے ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اے عیسیٰ کو ماننے والوں، جب صرف عیسیٰ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، جب تک محمد کو نہیں مانو گے تمہارے ایمان کا کوئی بھی حصہ حقیقت کے ساتھ مطابقت احوال نہیں ہوگا۔ اور ہم لوگوں کو کیا حکم ہوا؟ ہم لوگوں کو بھی یہی حکم ہوا کہ تمہارے آقا سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو مانو۔ ہماری سچائی اتنی ہی بات کے لیے کافی ہے کہ یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، مگر یہ امت محمدی جس طرح مصطفیٰ کو نبی مانتی ہے اسی طرح عیسیٰ کو نبی مانتی ہے، اسی طرح موسیٰ کو نبی مانتی ہے۔ جس طرح مصطفیٰ کا انکار کر کے ہم کافر ہو جائیں گے، ویسے ہی عیسیٰ کا انکار کر کے ہم کافر ہو جائیں گے، ویسے ہی موسیٰ کا انکار کر کے ہم کافر ہو جائیں گے۔ حضرات اب یہ وعدہ وعید تو ہو گیا، اب مجھے بات بتائیے کہ حضور کسی نبی کے زمانے میں آئے کیا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضور آئے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئے، 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے ہیں حضور کسی کے زمانے میں آئے؟ بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے، سمجھ رہے ہیں نا بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب وعدہ ہوا کہ تمہارے زمانے میں اگر حضور جائیں گے تو تمہیں ان کی مدد کرنی ہوگی اور تمہیں ان پہ ایمان لانا ہوگا، سب نے وعدہ کر لیا، گواہ بھی بن گئے، اللہ بھی ان پر گواہ بن گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضور کسی کے زمانے میں آئے؟ کیا نہیں آئے؟ ارے بھائی تو جب آئے نہیں تو اتنے لمبے چوڑے وعدے کی کیا ضرورت تھی؟ نبیوں کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ حالانکہ نبی ٹیسٹ سے اوپر کی چیز ہے۔ نبی نے وعدہ کیا، وہ آتے چاہے نہ آتے، وعدہ نبی کا نہیں ٹوٹنے والا تھا، مگر میرے رب جب تو نے وعدہ لیا تھا تو کسی نبی کے زمانے میں بھی تو بھیج دیا ہوتا، اس لیے کہ نبی اپنے زمانے کا مالک ہوتا ہے، اپنے امت کا تاجور ہوتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے یا اپنی کرسی مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور آسان کر دوں، آپ کے حیدرآباد کا کلکٹر حیدرآباد کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا؟ نظام آباد کا کلکٹر اگر حیدرآباد کے کلکٹر سے ملنے آئے
تو حیدرآباد کا کلکٹر نظام آباد کے کلکٹر کے لیے کرسی چھوڑے گا؟ ہیڈ کرسی چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. سامنے کی کرسی پہ نظام آباد کے کلکٹر کو بٹھا لے گا. مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ ہیڈ کرسی پہ بیٹھے ہو میرے نبی، جب میرے مصطفیٰ ہیں تو وہ ہیڈ کرسی میرے مصطفیٰ کو دینا اور سامنے کی کرسی پہ ان کی اتباع میں بیٹھ جانا. یہ وعدہ تھا، کسی کے زمانے میں نہیں بھیجا. تو ذہنوں میں بات آ سکتی تھی نا کہ ارے بھائی کم سے کم ٹیسٹ تو ہو گیا ہوتا، نیگیٹو پازیٹو کا پتہ تو چل جاتا. کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا تو پھر اتنا لمبا چوڑا وعدہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا زبردست خطبہ صدارت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا حضور کو اللہ تعالیٰ سب کے زمانے میں لیفٹ رائٹ کرواتا؟ جو نبی آیا حضور کو اتارتا، پھر بھیج لے لے آتا، پھر دوسرا نبی آتا، پھر بلاتا، پھر سب کا ٹیسٹ کرتا؟ یہ خدا کی شان کے خلاف بات ہے. مگر پھر اس وعدے کا کیا ہوگا؟